جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے ڈوب کے پڑھتے ہیں، اور کہا دائیں ہاتھ کی مٹھی آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ ذہنوں اور جذبوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ محمد اور آل محمد کی اطرت، محبت، حب اور ان کا تعلق ہماری عقیدت کا حصہ نہیں ہے۔ عقیدت کہتے ہیں محبت، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس نشست میں شیخ الوظائف نے جہاں دوسرے موتی دیے، ان میں سے ایک موتی امام زین العابدین سلام اللہ و رضوانہ سے ملا۔ وظیفہ شیخ الوظائف نے اجتماعی کروایا۔ وہ پڑھتے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ مغرب کے بعد شیخ الوظائف نے دعائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اختتامی دعا کرائی اور امام زین العابدین سلام اللہ و رضوانہ کے اس عمل میں شامل ہونے والے احباب کو ایک خوشخبری دی۔ جیسے آج آپ نے الحمدللہ مغرب تک پڑھا، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطان، بہت پایا، بہت کمائی کی، آپ نے کمال کر دیا۔ آج اگر کوئی اہل نظر ہوتا، اہل کشف ہوتا، تو وہ آنکھوں سے دیکھتا کہ تسبیح خانے سے لے کر عرش تک ایک نور کا تانتا بتا ہوا ہے۔ اس نشست کے اختتام پر شیخ الوظائف نے ایک اور تحفہ عنایت فرمایا۔ اور آج رات کا ہمارا ایک وظیفہ ہے، وہ میں آپ کو دوں گا۔ صبح بیٹھ کے ہم نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج رات میں اس وظیفے کو 1 تسبیح پڑھ لیں، یا 11 تسبیح پڑھ لیں، یا 7 تسبیح پڑھ لیں، یا 3 تسبیح پڑھ لیں۔ کل میں اس وظیفے کے کمالات اور برکات عرض کروں گا، اور ضرور کروں گا۔ هو الباقی 10 محرم الحرام بعد از نماز فجر اسم اعظم کے اس دم میں ملک بھر سے آئے مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ دم کے بعد کی نشست میں شیخ الوظائف نے گزشتہ رات بتائے گئے وظیفے کی تاثیر و طاقت کی ایک انوکھی داستان بیان کی۔ تو عجیب بات کہنے لگا، اس نے کہا کہ اس کرامت کا کمال یہ ہے، میں بہت عرصہ مکہ میں رہا ہوں اور ایک غلام کی حیثیت سے رہا ہوں، مکہ میں رہا ہوں اور ایک غلام کی حیثیت سے رہا ہوں، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، یا ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی، یا ان کو کسی چیز کی طلب ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی، یا ان کو کچھ چیز چاہیے ہوتی تھی، تو فرمایا مٹھی بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کچھ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ پڑھتے پڑھتے وہ چیز اسی وقت پوری ہو جاتی تھی، دوپہر کو ہو جاتی تھی، شام کو ہو جاتی تھی، ورنہ کچھ عرصے، کچھ دنوں کے بعد کہا جو چیز بھی ہوتی تھی وہ مانگتے تھے، ہو جاتی۔ میں غلام تھا، میں کہتا تھا آقا فلاں چیز کی ضرورت ہے، اچھا نہیں ہے، کہا نہیں، کہا ہو جائے گی، اور فرمایا مٹھی بند کر کے، دائیں مٹھی بند کر کے، سر جھکا کے اللہ کی طرف دھیان کر کے کچھ پڑھتے تھے۔ کہا کہ ان کے میں نے کئی کرشمے دیکھے، کئی کمالات دیکھے، کئی برکات دیکھی، میں حیران ہوا یہ کیا ہے۔ کہا ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، ان کی بدنی خدمت کر رہا تھا، دبا رہا تھا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آقا اگر آپ مناسب سمجھیں اس غلام کو یہ بھی بتا دیں، غلام کو یہ بتا دیں۔ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے، پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ مدینہ ہجرت کر گئے اور میں ہجرت نہ کر سکا، وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو فرمانے لگے میں نے زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، صدیق اکبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ کہا کہ میں نے صدیق اکبر کی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے، اور وہاں سے یہ میں نے پائی ہے، جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ هو الباقی پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں، اور کہا دائیں ہاتھ کی مٹھی آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ کہا کہ اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ ہاتھ خالی ہے، بند کر کے بیٹھا ہوں، جب بھرے گا تو خود کھل جائے گا۔ خالی ہاتھ تو بند ہوتا ہے نا، جب بھرتا ہے تو بندہ مٹھی نہیں بند کر سکتا، مٹھی بند کر سکتا ہے بھری ہوئی، تو یہ اللہ خالی ہے، جب بھرے گا تو یہ ہاتھ بھر جائے گا، اللہ اس کو بھر دے۔ کہا کہ بس میں نے وہ چیز ان سے لے لی۔ کہنے لگے میں آپ کو اس کے اور فائدے بھی بتاؤں گا۔ کوئی چیز آپ کو فنا کرنا چاہتی ہے اور آپ باقی رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ آخری چیز ہے۔ کہا کہ میں جب اپنی بکریوں پہ پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، بھیڑیا ان کو فنا کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی، میرے تجربات ہیں۔ آج تک میں نے بکریوں کا رکھوالا نہیں رکھا، میں ہر بکری پہ نظر ڈالتا ہوں
अवल बाकी पढ़ता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूँ, हवल बाकी पढ़ता हूँ और यही तस्वर करता हूँ कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज़ है, मेरी ऊँटनियाँ हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियाँ हैं, मेरा सफ़र है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूँ और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा 9 आशूरा, आशूरा की 9 मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूँ। शेखुल वज़ाइफ हर वक्त तस्बीह खाना में होने वाले तमाम अमूर की निगरानी करते रहे कि आने वाले अहबाब की राहत और सकून में कोई कमी न रह जाए। बैतुल खला और वज़ू खाना की सफाई का मुसलसल खास ख्याल रखा गया। गर्म मौसम की गर्मी और हवस से बचाने के लिए पूरे तस्बीह खाने में और जगह जगह बड़े पंखे लगाए गए। तस्बीह खाना में मौजूद तबरुकात वाला कमरा आने वाले अहबाब के लिए मुसलसल खुला रहा और आशिकाने अहले बैत सलामुल्लाह व रिज़वानहुम अलैहिम अजमाइन इन तबरुकात की बरकतें समेटते रहे। इसके अलावा तस्बीह खाना में मौजूद जादू शिकन तलिस्मात से इस्तिफादा करते हुए अपने मसाइल और परेशानी से निजात पाई। तस्बीह खाना की जानिब से अहबाब के लिए मोबाइल चार्जिंग का निज़ाम भी फराहम किया गया। बाद अज़ नमाज मगरिब शेखुल वज़ाइफ ने सैयदा नफीसा सलामुल्लाह व रिज़वानहु अलैहा को हदिया करने का मुश्किल कुशा अमल करवाया और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला है और बड़ी बड़ी हस्तियों का हवाला है कि जिस बंदे का कोई मकसद हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई नाकामी हो, कोई उलझन हो, कोई दिल की मुराद हो, वो उनको पैसों का हदिया दे। पैसों से मुराद किसी ज़रूरतमंद, किसी गरीब, किसी फ़कीर, किसी मंगता, कोई असल ज़रूरतमंद है, वो असल ज़रूरतमंद है। आखिर में काली थैली वाले अमल की इख्तितामी दुआ की गई। आज का आखिरी पैकेज, और उससे पहले मैं अपना पैगाम दोहराऊंगा। सारे करबला का निचोड़ बस 2 बातें हैं। मर्दों ने हक और सब्र ना छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दा ना छोड़ा। फिर सुने सारे करबला का निचोड़ 2 चीजें हैं। सारे करबला का निचोड़ क्या चीजें हैं? मर्दों ने हक ना छोड़ा, सब्र ना छोड़ा, औरतों ने हया ना छोड़ा, पर्दा ना छोड़ा। ये सारे करबला का निचोड़ है। अब औरतें सोचें कि अगर हम करबला के मानने वाले हैं तो फिर क्या ख्याल है हम सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, उन हस्तियों को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगी? औरतों ने हया ना छोड़ा और पर्दा ना छोड़ा। और ये सारे करबला का निचोड़ है। और थैली का तरीका मैंने बताया था कि सारा साल ये चुटकी तवे पे जला दिया करें और जलाते हुए 11 बार या लतीफ़ो या वदूद पढ़ लिया करें और जलते हुए तसव्वुर करें कि जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, परेशानियां, ये सब चीज़ें जल गईं। काली थैली वाले अमल की इख्तितामी दुआ पुरसोज अंदाज में करवाई। रोते सिसकते मजमे ने समा बांध दिया। या अल्लाह कबूल फरमा, जो मांगा कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत
التواب الرحيم. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرن. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے، آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے. بس انشاءاللہ آباد اور شاد ہیں. اٹھیار فرید تھی شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول. انشاءاللہ آباد اور شاد ہیں اور جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں، مرادیں پا کے جا رہے ہیں. خوش قسمت ہیں آپ، نصیبوں والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختتامی محفل کے بعد آنے والے احباب نے دعائے حضرت علی اور تھیلی والے عمل کے اختتام پر اس کا ہدیہ یعنی لنگر دیگر آنے والے احباب میں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے سب ویڈیو سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں.